بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب برا نہیں ہوں۔ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب برا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹھا کے رکھ دوں گا نسل تیری۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹھا کے رکھ دوں گا نسل تیری۔ یہ اس کی عادت ڈرا رہا ہے، یہ میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ محفل کو چار چاند لگاتے ہوئے زعماء ملت، مکرم منصفین و دیگر شرکا، جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے، تو برجستہ و بے اختیار شاعر ملت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا حق بین و حق بار جملہ جو انہوں نے برسوں قبل ارشاد فرمایا تھا، میری سماعتوں میں گونجنے لگا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں، اور یاران نظر اس راز سے بخوبی آشنا ہے کہ غدار کا تعاقب کس قدر ضروری ہے۔ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب صدیوں قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دے چکے تھے جب انہوں نے شمشیر خدا حضرت خالد ابن ولید کے بے باک لشکر کو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال تشنہ جواب نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی 100 آیات، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات اور بزرگان ملت کے 1500 بلکہ اس سے بھی زیادہ ارشادات اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، اور اسی سوال کا جواب حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود عنسی کی ناپاک وجود سے خدا کی زمین کو پاک کر کے دیا۔ اور اس بات سے اب تو پنجاب کے خوابیدہ دہقان بھی آشنا ہے کہ افرنگیوں کے قدموں میں تربیت پانے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف اسلام کی بنیادی عقیدہ یعنی عقیدہ ختم نبوت پر دست درازی کی، بلکہ اس کے بے لگام تکلم کا سایہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی پڑا۔ یہ الزام محض نہیں بلکہ قادیانیوں کا موقف و مسلک ان کی مسودہ کتب سے آشکارا ہے۔ حقیقت الوحی، حقیقت النبوہ، ازالت الاوہام، روحانی خزائن، کلمت الفصل، خطبہ الہامیہ، تحفہ گولرویہ اور دیگر تمام قادیانی مذہب کو آشکارا کرتے صفحات چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ قادیانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہیں، اور ارشاد نبوی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس ایمانی فریضے کو چکاتے ہوئے اس فتنے کا تعاقب ضروری نہیں بلکہ حسب استطاعت ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ لہو میں غلطہ ہو کر، سولی کو چوم کر، زندان کے ویرانوں میں وحشتیں جھیل کر، بیڑیاں پھین کر، مال و زر نچاور کر کے سارا جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر وارتے ہوئے اس ایمانی فریضے کو چکا دیں گے، کیونکہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ عزیزان من، جب آفتابی نیمروز کی طرح یہ بات روشن ہو گئی کہ قادیانی ملت بیضا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن ہے، تو کوئی بھی عقل سلیم کا مالک بشر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھی یہی ہیں،
میرا یہ دعویٰ صرف ایک مفروضہ نہیں، محض ایک منطقی قضیہ نہیں، بلکہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے۔ پاکستان کے وجود کی خاطر جنم لینے والی لہو آشام تحریک، جسے ارباب تاریخ تحریک آزادی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس تحریک کی مخالفت میں قادیانیوں نے وہ کردار ادا کیا جو شہیدان ملت کے لہو کی صورت میں اوراق تاریخ میں رقم ہوا، اور پاکستان کے وجود میں آ جانے کے بعد یہودی دماغ سے جنم لینے والی سازشوں کا بار گرا اسی فتنے کے شانے پہ ہے۔ ظفر احمد قادیانی نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت نہ کر کے اپنے حسد و عداوت کا انمٹ ثبوت فراہم کیا، پاکستان کے اپنے حسد و عداوت کا انمٹ ثبوت فراہم کیا، پاکستان کی شہرت وادی کشمیر کے خلاف ان کی سازشیں بین الاقوامی سیاست پر گہری نگاہ رکھنے والے کسی بھی شخص سے پوشیدہ نہیں۔ سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنا، فحاشی و عریانی پھیلا کر مسلمانان عالم کی خودی کی دردناک موت فتنہ قادیانیت کے جرائم کا ایک حصہ ہے۔ اس شجر سایہ دار کی شاخ پر مسجد سرار بنا کر قادیانی اسی کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے۔ ان چشم کشا حقائق کی وضاحت کے بعد حضرت شاعر مشرق علیہ الرحمہ کے اس قول کی صداقت سے انکار یقیناً معاندہ ہے کہ قادیانیوں کا تعاقب کیوں ضروری ہے۔ اب یقیناً کسی بھی غیرت مند، جرت مند، ولول انگیز، شعلہ خیز اور جان باز مرد مومن کے لیے اس بات کا جواب تلاش کرنا مشکل نہیں کہ قادیانیوں کا تعاقب کیوں ضروری ہے۔ میں شاعر مشرق علیہ الرحمہ کا یہ پیغام نوجوانان ملت تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹے آشیانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسلام کے شیروں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا